بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے اجماع۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جن اسٹوڈنٹ نے مجھے کمنٹس کیے تھے اس کا رپلائی دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ لیکچر سٹارٹ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اسلامک اسٹڈی پر مبنی تھیسس کریٹ کرنے پر جو آپ اسٹوڈنٹ کو جو مسئلہ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو کریٹ کی جائے گی، تاکہ آپ لوگ اگر خود اپنے لیے تھیسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب اور ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو کوئی نہیں مسئلہ، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا لائیو آپ ویڈیو سنا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور ظاہری بات ہے ہم بھی اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ ہو۔ اور ویڈیو صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھا کرے بلکہ اور اسٹوڈنٹ کو بھی انفارمیشن والی ویڈیو پہنچائے تاکہ ان کی بھی اسٹڈی میں مدد ہو سکے۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اجماع اسلامی فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے اور اس کی تعریف علماء کا کسی دینی مسئلے پر مکمل اتفاق ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد اجماع کو اسلامی قانون سازی میں تیسرے بڑے ماخذ کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، جس کا مقصد اس مسائل کا حل پیش کرنا ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتا، لیکن اس کے حوالے سے علماء کے اتفاق رائے سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ اجماع کی تعریف۔ اجماع لفظی طور پر اتفاق رائے اور احتیاط کے معنی میں آتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں یہ مسلمانوں کے علماء کا کسی شرعی مسئلے پر اتفاق کرنا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اجماع۔ اگرچہ کہ قرآن میں اجماع کا لفظ براہ راست استعمال نہیں ہوا، لیکن چند ایسی آیات موجود ہیں جو امت کے اتفاق اور احتیاط کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے میں سے اولو العزم یعنی ذمہ داروں کا بھی۔ یہ آیات علماء اور حکمران کے فیصلے کی اطاعت کا حکم دیتی ہے، جس سے اجماع کی بنیاد کو تقویت ملتی ہے۔ روشنی میں سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اپنے کام باہمی مشورے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو باہمی مشورے سے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے، جو اجماع کی ایک عملی شکل ہے۔ حدیث کی روشنی میں اجماع۔ احادیث میں واضح طور پر اجماع کے بارے میں احکام موجود ہے۔ حدیث نمبر 1، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب علماء کسی مسئلے پر متفق ہوں تو یہ اجماع اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے اور گمراہی سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لیے میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس حدیث میں اختلافات کے زمانے میں خلفائے راشدین کی سنت اور اجماع کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجماع کی اقسام۔ اجماع کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اجماع صحابہ۔ یہ وہ اجماع ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کسی مسئلے پر ہوا، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے والے تھے، اس لیے ان کا اجماع سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اجماع امت۔ یہ وہ اجماع ہے جو تمام مسلم امت یا اس کے علماء کے درمیان کسی مسئلے پر اتفاق کے ذریعے حاصل ہو۔ اجماع فقہا۔ یہ وہ اجماع ہے جس میں فقہا یعنی اسلامی قانون کے ماہرین کسی خاص مسئلے پر متفق ہو۔ اجماع کی اہمیت۔ اجماع کو اسلامی شریعت میں اس لیے اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ اس مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں واضح نہیں ہے۔ اجماع کے ذریعے اسلامی قانون کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ رکھا جاتا ہے
اور مسلمانوں کو نئی صورتحال میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اجماع نہ صرف ایک علمی طریقہ ہے بلکہ یہ امت کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت بھی ہے۔ جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کرونا ہوا تھا تو اس کا حل قرآن اور حدیث سے معلوم کیا گیا تھا۔ اگر قرآن اور حدیث میں اس کا حل کرونا کے حوالے سے کوئی حل یا کوئی حدیث موجود نہ ہوتی، علماء کرام کیا کرتے، اجماع کرتے اور اس جو نئی صورتحال ہے، جو نیا مسئلہ درپیش آ رہا تھا، اس کا حل نکالتے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ چل رہا تھا خواتین کے حوالے سے، خواتین نے کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی، تو اس پر بھی پھر کیا کیا تھا، اس پر بھی علماء کرام اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس مسئلے پر اجماع کیا تھا۔ تو یہ مثالیں آپ اس میں اپنے پیپر میں اگر آپ کا یہ کوشچن آتا ہے تو آپ یہ مثالیں یا اس کے علاوہ اور کوئی مثالیں جو ہے آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اجماع کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے تاکہ اسے معتبر سمجھا جا سکے۔ نمبر 1، علماء کا کسی ایک مسئلے پر مکمل اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں علماء ہے وہ اجماع پر اکٹھے ہوں گے تو وہ کس طرح کون سی شرائط ان میں ہونی چاہیے تو ان کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوگا، معتبر سمجھا جائے گا، اچھا سمجھا جائے گا، اس کو بہتر تسلیم کیا جائے گا۔ تو علماء کے لیے کیا ہے، علماء اگر کسی مسئلے پر تمام علماء اکٹھے ہو جائے، متفق ہو جائے تو ان کی کیا ہو، ان کی رائے جو ہو وہ ایک ہونی چاہیے۔ یہ شرط ہے اجماع صرف اس مسئلے پر ہو سکتا ہے جو شریعت کے کسی اصول یا قانون کے تحت ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرے پوائنٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اجماع صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جو شریعت کے اصول اور قوانین کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے اصول کے مطابق طے نہ کیا جائے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تیسری شرط ہے اجماع کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کی روشنی میں ہو۔ اب تیسری شرائط کیا ہے، اگر علماء کرام کسی یا فقہا کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، اجماع کر رہے ہیں تو ان کا فیصلہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی کی روشنی میں ہی وہ فیصلہ کر۔ اجماع کا مقام کیا ہے؟ اجماع کا مقام قرآن اور حدیث کے بعد آتا ہے۔ اگر کسی مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو تو اجماع کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد قیاس کا درجہ آتا ہے۔ پھر سے خلاصہ پیش کرتی ہوں اس تمام لیکچر کا جو میں نے آج آپ لوگوں کو لیکچر دیا ہے اجماع کا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اجماع اسلامی شریعت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور یہ مسلمانوں کو فقہی مسائل پر ایک مشترکہ راہ فراہم کرتا ہے۔ یہ نہ صرف عوام کے احتیاط کی علامت ہے بلکہ نئے اور غیر واضح مسائل کے حل کا ایک معتبر ذریعہ بھی ہے۔ اجماع قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہی سے بچاتا ہے۔